مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ قرآن و حدیث، اسلامی اصول عدل اور مظلومیت کے تناظر میں احمدیوں کی مساجد مسمار کرنے جیسے واقعات سامنے آئے۔ اس میں اب مولویوں کے بیانات پر نظر دوڑائیں۔ مسجد، ایمان اور انصاف، اسلام کا پیمانہ سب کے لیے برابر؟ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عدل، مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ المائدہ 8۔ ترجمہ: کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ یہ آیت ایک ابدی اصول دیتی ہے۔ انصاف صرف دوستوں یا ہم خیالوں کے لیے نہیں بلکہ دشمن کے لیے بھی لازمی ہے۔ مسجد کا احترام قرآن و سنت کی روشنی میں مسجد اسلام کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سورۃ البقرہ 114۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر الہی کو روکے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حکم کسی خاص مسلک، گروہ یا قوم تک محدود نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو بھی اسے ویران کرتا ہے وہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص ظلم کرے یا ظلم میں مدد دے اللہ کی لعنت اس پر ہے۔ ابن ماجہ۔ احمدیوں کی مساجد اور دوہرا معیار۔ پاکستان میں جب احمدیوں کی مساجد مسمار کی جاتی ہیں، مینارے توڑے جاتے ہیں یا ان کے نمازیوں کو دھمکایا جاتا ہے تو اکثر وہی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں جو آج اپنی مسجد کے حق میں شور مچاتی ہیں۔ یہ رویہ قرآن کے اصول عدل کے خلاف ہے۔ مسجداں فاصلے پوا دیتے ہیں، مسجداں رستے چاہیاں توڑوا دیتی ہیں۔ ہن ایک کھڑی مسجد ہے، اگر کسی نے غلطی کر لئی اس غلطی نو غلطی نہ سدھارنا جے، اس نو کسی طریقے نہ دانائی اختیار کرو۔ دانائی کی ہے کہ اس دا متبادل کچھ کر لو، اور بڑا کچھ معاملات ہیں اتنے پاکستان اس کی نہیں ہوندا۔ ایک رب دا گھر میں لیا کے اس کو گرا دو، تسی گرا سکتے ہو، تواڈے جتنی جرت ہے۔ نام میں نہیں لیندا، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے، پیلس بنائے، سارا کچھ کیتا، تواڈیاں آئیاں مشیناں واپس چلی گئیں، تواڈی جرت سے گرا سکو تے رب دا گھر اتنا لاوارث ہے کہ تسی گرا دو، وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے ہیں۔ کیا پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئی سی جس دے اوتے ساڑھے اتنے بڑے عہدے تے اوتے شخص بیٹھے ہوئے نوں یہ بیان دینا پے گیا کہ گرا دو۔ با خدا واپس آ جاؤ حضور دی دین دی طرف۔ اللہ کو ڈرو، اللہ تعالیٰ نے تانوں اتنی بڑی نعمت دیتی پاکستان۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے یہ شائع کیا تھا کہ 50 مساجد پاکستان میں اسلام آباد کی گرائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر چند دن پہلے ایک مدرسہ مسلم گرا دیا تھا، اور آج رات مدنی مسجد گرا دی گئی ہے۔ اب میری گزارش ہے پوری قوم سے، ہمت کریں، جرأت کریں، مسجدوں سے باہر نکلیں، گھروں سے باہر نکلیں۔ ان بے ایمانوں کو، ان دجالوں کو، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو ہم نے ان کا انشاءاللہ علاج کرنا ہے۔ اب ایک مسجد نہیں کرنے دیں گے ورنہ انشاءاللہ ان کا علاج ہوگا۔ یہاں مسجدیں گرنے کی رہ گئی ہیں، وہ مسجد جو تقریباً 30-40 سال سے چل رہی تھی، الحمدللہ یہاں لال مسجد سے ہم نے باہر ڈیرا لگا لیا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ واپس لو اور اپنا دجالی اور کفریہ فیصلے واپس لو۔ مسجدیں ہم نہیں گرانے دیں گے، اگر مسجدیں گریں گی تو پھر آپ لوگوں سے جنگ ہوگی اور کھل کر جنگ ہوگی انشاءاللہ۔ کیا ظلم صرف تب ظلم ہے جب وہ آپ پر ہو؟ کیا مسجد صرف اس وقت مقدس ہے جب وہ آپ کے مسلک کی ہو؟ اسلام میں مسجد کا احترام اس کے نمازی کے عقیدے سے مشروط نہیں بلکہ اس کے وقار اور مقصد سے ہے، اور وہ مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ ظلم کی کہانی، احمدیوں کے ساتھ رویہ۔ پاکستان میں احمدیوں کی مساجد پر حملے، سرکاری احکامات سے منارے گرائے جانا اور ان کے خلاف نفرت انگیزی ایک المیہ ہے۔ بعض علاقوں میں پولیس کی موجودگی میں ان کی عبادت گاہوں کو توڑا گیا، ان کے قبرستانوں میں کتبے مسمار کیے گئے، یہ سب اس جواز کے ساتھ کہ یہ مسلمان نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو ویران کیا جائے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ دیا۔
اسلامی ریاست کا امتحان۔ اگر ریاست اور عوام یہ اصول اپنا لے کہ جو مسجد ہماری نہیں وہ مسجد نہیں، تو یہ وہی دوہرا معیار ہے جسے قرآن نے رد کیا ہے۔ مسلمان کا ایمان انصاف سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ مسلکی تعصب سے۔ نتیجہ: مولانا عبدالعزیز کا حالیہ بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ جب ظلم آپ پر ہوتا ہے تو وہ ناقابل برداشت لگتا ہے، مگر جب وہی ظلم کسی اور پر ہو تو اکثر دلائل تراش لیے جاتے ہیں۔ قرآن کا حکم واضح ہے، ادلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی ہے۔ اسلام میں مسجد کسی فرقے کی نہیں، اللہ کی ہے، اور اللہ کی مسجد کو گرانا، چاہے وہ احمدیوں کی ہو یا اہل سنت کی، ظلم ہے، اور ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔